ناظرین، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ کرن سرفراز تثلیث یا توحید کے اس خوبصورت شو میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارے لیے بڑا ہی دلچسپ اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے فائدہ مند ہے، اور آج ہم مسیحیت میں قربانی کے تصور کے بارے میں بات کریں گے، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ بھائی سلیمان جان موجود ہیں۔ سلیمان بھائی، بہت بہت خوش آمدید ایک دفعہ پھر آپ کو اس شو میں۔ یہ ٹاپک بھائی جب بھی چھیڑا جاتا ہے بڑا ہی توجہ کا حامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آج بہت سارے سوالات تو ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی مطابق۔ بھائی، سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے، مسیحیت میں قربانی کا کیا تصور ہے؟ اور بھی واقعی میں ایک دلچسپ اور اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسیحیت میں قربانی کا جو تصور ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی براڈ ایک ٹاپک ہے، جس کو مشکل ہی ہے کہ ہم ایک سٹنگ میں اس کو ختم کریں، لیکن چند بنیادی باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ قربانی کو ہم عام طور پر لیتے ہیں جان کی قربانی سے، یا پھر ہم اس کو لیتے ہیں جانوروں کی قربانی کے ساتھ، یا مال و دولت کی قربانی کے ساتھ۔ ایک تھیولوجن ہے، ڈچ تھیولوجن ہرمن بیونک، اور وہ اپنی الہیات کی کتاب میں ریفارمڈ ڈاگمیٹکس میں لکھتے ہیں کہ قربانی ہر وہ چیز ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، یا جسے ہم خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف یہ جانوروں کی یا اپنی جان دینے کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ چیز جو اس تخلیق کا حصہ ہے، جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، اسے ہم خدا کے لیے مقدس ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قربانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ہرمن بیونک یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر قربانی جو ہے وہ تخلیق کا حصہ ہے، یعنی جب انسان گناہ میں نہیں بھی گرا تھا تو تب بھی قربانی کا تصور موجود تھا۔ ہاں، انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد اس قربانی کی نوعیت بدل گئی کہ اب وہ قربانی جو ہے وہ گناہ کے لیے قربانی ہے، لیکن انسان کے گناہ میں گرنے سے پہلے بھی جو دنیا خدا نے بنائی ہے، باغ عدن کے اندر بھی قربانی کا تصور موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ آدم کے جو دو بیٹے تھے، قائن اور حابل، ان کو یہ کام کرنا آتا تھا۔ خاص طور پہ جو حابل تھا وہ خدا کے حضور قربانیاں گزرانتا تھا جانوروں کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قدیم ترین جو انسان تھے، یعنی کہ بالکل شروع کے انسان جو تھے، ان کے یہاں یہ تصور موجود تھا۔ ہاں، گناہ کی دنیا میں آنے کے باعث اس قربانی کی نوعیت بدل گئی۔ تو آج ہم اتنے ہزاروں سال بعد بھی دنیا کے جب ہم مذاہب کو دیکھتے ہیں یا ہم کلچرز کو دیکھتے ہیں، ان کلچرز کے اندر ہم تمام پرستی کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں قربانیوں کے، خاص طور پر جانور کی قربانیوں کے مختلف تصورات ملتے ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہ انسانی تاریخ اور خاص طور پر انسانی گناہ کا باعث ہیں۔ مسیحیت میں قربانی بنیادی طور پر خدا باپ، بیٹے رول قدس اور ایماندار، خدا جو ہے وہ خود قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، مسیحیت کے اندر، اور پھر ایماندار جو ہے وہ بھی اپنی زندگی کی قربانی خود ادا کرتا ہے۔ تو مسیحیت کے اندر اگر میں شارٹ کر کے بتاؤں، قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جانور کی قربانی دے دیں، یا آپ اپنے مال و دولت کی قربانی دے دیں، یا خدا آپ کو جو ہے وہ جسمانی برکات دے۔ مسیحیت کے اندر خدا خود قربانی دیتا ہے، اور پھر وہ تقاضا کرتا ہے کہ ایماندار بھی جو ہیں وہ قربانی دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم خدا کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں مسیح کی کفارہ بخش موت کے، جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے ادا کی۔ یعنی خدا کا بیٹا جو مجسم خدا ہے، اس نے دنیا کے انسانوں کے لیے کفارہ دیا اپنی جان دے کر۔ یوں خدا نے دنیا کے لیے قربانی دی، بجائے اس کے کہ وہ دنیا سے قربانی لے یا لوگوں کے بچوں کو قربان کروائے، اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے قربان کیا۔ اور اس کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت۔ لیکن اب یہ مسیحیوں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنی ہے۔ اور اس کا ذکر پولس رسول کرتا ہے رومیو کے خط اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں، کہ تم اپنی زندگیوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے جسموں کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو، اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی یا کسی نے اپنی دولت کی قربانی دے دی، نہیں، یہ آپ کی اپنی جان کی قربانی ہے، یہ آپ کی اپنی زندگی کی قربانی ہے، اور یہ قربانی سب سے پہلے خدا خود دیتا ہے۔
تو یہ جو تصور ہے قربانی کا یہ مسیحیت کے اندر ہے، خاص طور پر اس مسیحیت کے اندر جس میں تثلیث کا اور مسیح کے تجسم کا اور پھر کفارے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو اس میں خدا خود قربانی دیتا ہے اور پھر اس کے لوگ بھی قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی سکھایا تھا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلو. ٹھیک ہے. کو یہ نہیں ہے کہ خدا نے کیونکہ قربانی دے دی یا مسیح نے قربانی دے دی تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ صلیب جو ہے وہ ایک راہ ہے اور ہم سب کو اس پہ چلنے کے لیے بلایا گیا. دنیا کے جتنے بھی باقی ادیان ہیں اس کے اندر نہ خدا قربانی دیتا ہے اور نہ ہی جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اپنی زندگیوں کی قربانی دیتے ہیں. بالکل. وہ اس میں مال و دولت آ جاتا ہے، اس میں رسومات آ جاتی ہیں، اس میں پوجا پاٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر جانوروں کی قربانی خصوصی طور پر آ جاتی ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ خودکش بمباری کو یا خودکش اپنی جان دینے کو بھی قربانی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ایکسٹریم ہے. لیکن مسیحیت کی جہاں تک بات ہے تو مسیحیت کے اندر یہ چیز منفرد ہے کہ جو خدا ہے وہ بھی قربانی دیتا ہے اور ہر ایماندار سے وہ توقع کرتا ہے کہ وہ قربانی دے. نہ خدا توقع کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور قربانی دے، نہ ہی ایمانداروں سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کسی اور سے قربانی مانگے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال مویشی سے. ٹھیک ہے. اور یہ تصور اور کسی مذہب میں یا کسی فلسفے میں نہیں پایا جاتا. کرسچینٹی میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنی قربانی خود دے. ہاں اس کا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح کی قربانی رد ہو گئی. مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، لیکن پھر وہ ہمیں دعوت دیتا ہے نا کہ اپنی صلیب اٹھا. تو مسیحی زندگی جو ہے نا اسے ہم کہتے ہی سیکریفیشل لائف ہے، کہ آپ کی جو ہے وہ قربانی کی زندگی ہے جو کہ آپ دوسروں کے لیے دیتے ہیں. تو مسیح جو تھا وہ جہان کے لیے اس نے قربانی دی. تو کلیسیا سے بھی یہی توقع ہے خدا کی کہ آپ بھی دنیا کے اندر انجیل کی منادی کے لیے اور امن و انصاف کے لیے آپ بھی قربانی دیں. بھائی جیسے آپ نے ذکر کیا دوسرے مذاہب کا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہ یہودی تصور سے کس طرح فرق ہے؟ اصل میں دوسرے مذاہب کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بس بات کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کون سا بہتر ہے یا کون سا غلط ہے. ٹھیک ہے. ہم ظاہر ہے ہم مسیحی ہیں تو ہم مسیحیت کی بات کریں گے. تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اب یہودیوں کی قربانی جو ہے وہ مسیحی قربانی سے کیسے فرق ہے، تو بطور کرسچن ہم یہ بولتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق، مسیحی ایمان کے مطابق ہمارا جو تصور ہے قربانی کا وہ آیا ہی پرانے عہد نامے سے. یعنی کہ یہ وہ تصور نہیں ہے کہ پرانے عہد نامے میں فرق تھا اور پھر انجیل میں آگے فرق ہو. تو اگر آپ کسی کرسچن سے پوچھتے ہیں تو وہ بولے کہ نہیں ہم مانتے ہیں یہودی قربانیوں کو، بس ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ قربانیاں مسیح میں آگے پوری ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتے. بالکل. تو وہ یہ نہیں مانتے کہ مسیح نے جو ہے وہ اپنی ذات میں یہ ان قربانیوں کو پورا کی. تو یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قربانیاں وہی ہیں جو پرانے عہد نامے میں لکھی ہیں، خاص طور پر کفارے کی قربانی. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ مسیح نے اپنی ذات میں ان کو پورا کر دیا. اور آگے جا کے ہم اس کے حوالے پڑھیں گے خاص طور پر عبرانیوں کے خط کے اندر. لیکن فی الحال یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو اب یہ میں بات کر رہا ہوں مسیحیوں کی، مسیحیت میں کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم مسیح کی کفارہ بخش موت کو مانتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، تو ہم نے نا قربانی کو کفارے کے ساتھ مکس کر دیا. اسی لیے میں نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ خون سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. قربانی کا تعلق ہے خدا کی تخلیق کا حصہ ہے قربانی، اور ہم کسی بھی چیز کو بالخصوص اپنی زندگی کو یا اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے نظر کر دیں. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں قربانی. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ خون کا بہنا سب سے مرکزی بات نہیں، اور پرانا عہد نامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں جب آپ احبار کی کتاب پڑھتے ہیں تو احبار کی کتاب جو ہے وہ شریعت کی وہ کتاب ہے جس میں بنی اسرائیل کی قربانیوں کا کے احکام کا ذکر ہے. تو اس میں جب آپ پڑھیں گے نا تو کم سے کم آدھا درجن قربانی ہے. یعنی نظر کی قربانی الگ ہے، خطا کی قربانی الگ ہے، جرم کی قربانی الگ ہے، پاکیزگی کی قربانی الگ ہے، گناہ کی معافی اور کفارے کی قربانی بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. شکر گزاری کی قربانی ہے، اس طرح دیگر قربانی ہے. ٹھیک ہے.
مسیحی لوگ جو غلطی کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں، خاص طور پر پروٹیسٹنٹ، کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مسیح کے لہو اور مسیح کے کفارے کو قربانی کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی اور مذہب کی قربانی کو دیکھتے تو ہم اپنی طرف سے یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کا بھی یہی تصور ہو، یعنی یہ بھی قربانی کفارے کے لیے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو دوسرے مذاہب ہیں بالخصوص یہودیت، شریعت کی کتاب جس کی میں بات کر رہا ہوں، احبار میں ساری قربانیاں کفارے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ قربانیاں شکر گزاری کی بھی ہوتی، بالکل، کچھ قربانیاں نظر کی بھی ہوتی، خطا کی خطا کی بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو دیگر قسم کی قربانی، اچھا اس سب میں خون بھی نہیں ہے، یعنی کہیں پہ آٹا بھی ہے، کہیں پہ تیل بھی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ پرندے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ جانور کی، بکرے کی یا برے کی یا گائے کی قربانی جو ہے وہ ہمارے تصور میں آتی ہے، یہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ قربانیاں جو ہے نا وہ قربانی کا تعلق خون سے، مطلب خونی ہم نے اس کو بنا دیا نا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باطنی قربانی اور کفارے کی قربانی الگ الگ ہے؟ کفارہ جو ہے نا وہ ایک مثال، قربانی کی ایک مثال ہے۔ قربانی اپنے اندر ایک وسیع چیز ہے، اس لیے میں نے شروعات یہاں سے کی، ٹھیک ہے۔ تو کفارہ خصوصی ایک قربانی ہے جو مسیح نے دی، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، بالکل۔ لیکن اس کے علاوہ قربانی کا ایک بڑا تصور ہے۔ تو اور جب ہم مسیح کی قربانی کی جو یادگار کی رسم ہے، یا جسے ہم سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں، عشاء ربانی، اس میں بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر، اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ آف ویو موجود ہے، جی، یعنی کچھ لوگ اس کو شکر گزاری کی قربانی کی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوخرسٹ کہتے ہیں اس کو، یوخرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری یا خوشی کی میز، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ماس کہتے ہیں، یعنی کہ قربانی کی طرح ہی لیتے ہیں اس کو، یعنی رومن کیتھولک چرچ جو ہے۔ تو یہ میں نے ہلکا سا ٹچ دیے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ صرف خون کی نہیں ہوتی، اور مسیحیت کو اسی لیے نا شروع دن سے خونی مذہب کہا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے نہیں کہا جا رہا کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا خون بہاتے ہیں، لیکن مسیحی لوگ جو ہے نا وہ خون کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں۔ اور مغرب کے اندر، خاص طور پر برطانیہ کے اندر، تو کہا بھی جاتا ہے ناقدین کی طرف سے کہ کرسچینٹی از اے بلڈی ریلیجن، ٹھیک ہے، اس میں خون بہت ہے۔ تو خون کی ایک قدر و قیمت ہے، یعنی کہ مسیح کا جو کفارہ ہے اس کی ایک بنیادی حقیقت ہے ہماری نظر میں، لیکن قربانی کے جو مکمل معنی ہے نا وہ اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو اس میں شکر گزاری، اس کے اندر شراکت، اس کے اندر معاشرتی انصاف، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمیں پھر یہودیت سکھاتی ہے، اور مسیحیوں کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر کے مسیح کی قربانی کو بھی ان سارے معنوں میں پیش کیا جائے۔ یعنی کہ مسیح کی جو قربانی ہے وہ کفارہ ہے، لیکن اس کو پھر ہم شکر گزاری کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ جب ہم ہولی کمیونین یا پاک عشاء کرتے ہیں، جب روٹی اور میں جی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں شکر گزاری کا بھی عنصر ہے، پھر اس میں شراکت کا بھی عنصر ہے کہ ہم نے خدا کی نظر کی، خدا نے ہمیں واپس دے دی۔ اور جو یہودی قربانیاں تھیں نا وہ بھی ایسی تھیں، یعنی کہ اگر ہم گناہ کی فرض کریں قربانی کر رہا ہے کوئی شخص یہودی، تو وہ برے کو ذبح کرتا ہے یا اس کو جلاتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو جلانے کے بعد جو ہے اس کو پھینک نہیں دیتا کوڑے میں، پھر وہی اس کو کھاتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے، یا وہ کاہنوں کو دے دیتا ہے، یا اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، یا غریبوں کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خدا کو دی، خدا نے اسے برکت دی، اسے قبول کیا، اور اس نے ہمیں واپس دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ یہودیت سے ہمیں سیکھنی ہے، اور اپنی جو ہماری مسیحیت کے اندر مسیح کے لہو کی اور پاک عشاء کی جو الہیات ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ مسیحی جو قربانی ہے نا، تصور جو ہے قربانی کا، وہ ہمیں ملتا ہی یہودیت سے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جا کے میں آپ کو اور اس کو واضح کروں گا کہ کس طرح سے جو آج ہمارا کرسچن کانسیپٹ ہے نا وہ آیا ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسے کوئی فرق ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو نہیں مانتے، اس کے کفارے کو نہیں مانتے، اور ہم کفارے کے علاوہ کسی قربانی کو نہیں مانتے۔ تو ہم دونوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے۔ اچھا بھائی، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے قربانیوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو مسیحی لوگ کفارے کے لیے جانوروں کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بھی ایک فرق ہے پھر، کہ یہودیت کے اندر تو جانور کی قربانی ہے، اور نہ صرف کفارے کے لیے بلکہ دیگر مقاصد کے لیے بھی جانور کی قربانی موجود ہے، نر یا مادہ جانور کی۔ مسیحی لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں کرتے، شروع دن سے نہیں کرتے۔ تو اس کی میں آپ کو یہی وجہ بتا رہا ہوں کہ
دیکھیں جانوروں کی جو قربانی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی سب سے پہلے، اب میں پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں کہ قربانی خدا کی ذات سے صادر ہوتی ہے. پھر خدا نے جو دنیا بنائی ہے نا، اس میں شروع دن سے قربانی رائج ہے. ہاں، گناہ کے آنے کے بعد اس کی نوعیت بدل گئی. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کے اندر ایک سلسلہ یا ایک، آپ سمجھ لیں خدا نے ایک نظام دیا، شرعی نظام، جس کے اندر جانوروں کی قربانی کا بندوبست تھا، اور اس کا محور جو تھا وہ یروشلم کی ہیکل تھی، جہاں پر جانوروں کو لایا جائے اور ان کو قربان کیا جائے، اور اس کے وسیلے مختلف قسم کے روحانی فائدے بنی اسرائیل قوم کو اسے ملے. ٹھیک ہے، لیکن جو قربانی کا حقیقی مقصد ہے نا، کہ اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاکیزہ کرنا، پھر شراکت کرنا اور معاشرے میں انصاف قائم کرنا، یہ شروع دن سے جو ہے یہ حکم ہے خدا کا. صحیح. یعنی اگر آپ جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور آپ یہ سب نہیں کر رہے نا، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ چیز کلام کے اندر بار بار آئی ہے. مثال کے طور پر زبور کی کتاب، اس کا 50واں زبور اور اس کی 4 آیت میں خدا کہتا ہے کیا یہ میں گوشت کھاتا ہوں یا کیا یہ میں خون پیتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کی راہ پر چلو. اور پھر ہوسیہ کی کتاب کے اندر خاص طور پر 6 باب کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں رحم پسند کرتا ہوں، قربانی نہیں. ایک طرف تو بندہ خود سوچ سکتا ہے کہ خداوند تم نے تو کہا تھا ہم سے کہ قربانیاں کرو، آپ کہہ رہے ہو کہ میں رحم پسند کرتا ہوں. نہیں، اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ غلط کیا، فرض کریں کہ میں نے نا رشوت کھا لی، یا میں نے کسی کا حق کھا لیا، یا میں نے کسی کو مار دیا، یا میں نے کسی کے ساتھ غلط کر دیا، اب میں قربانی دے کے اپنی جان چھڑا لوں. یہ بائبل کا تصور شروع سے ہی نہیں ہے، صحیح. اعبار کی کتاب میں بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں یہودیوں کا یہ تصور تھا، کرسچنوں کا فرق ہے، ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ کسی بھی مذہب میں یہ تصور نہیں ہوتا. ہر مذہب میں جہاں جہاں جانوروں کی قربانی بھی ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ چلیں. اور قربانی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو خدا آپ کی قربانی بھی قبول کرے گا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو خدا آپ کی قربانی بھی قبول نہیں کرے گا. مسیح یسوع نے پہاڑی آواز میں فرمایا کہ جب تو مذبح پر آتا ہے اور کوئی چیز خداوند کے لیے نظر کرنے کے لیے لاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، اور پھر اپنا جو نظر ہے وہ لے کر آؤ خداوند کے پاس. اچھا، ہمارے عشاء بانی کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ سب سے پہلے، جیسے میں آپ کو ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا بھی رہا تھا کہ ہمارے چرچ میں ایک تو ہوتا ہے گناہوں کا اقرار، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں. پھر سلامتی کی وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی بانٹیں. یعنی اپنی جو رنجشیں ہیں، اپنی جو آپ کی سیاستیں ہیں، اپنی جو گوسپ ہے، یا ایک دوسرے کے لیے آپ کا دل میں جو میل ہے، اس کو آپ ہٹا کر آئیں گے تب بھی وہ جو قربانی ہے یعنی شہربانی وہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. کیتھولک میں بھی یہی ہے، پروٹیسٹنٹ بھی یہی عقیدہ ہے، تو پرانے عہد نامے کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو جو مسیحی عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بیل اور بکروں کے خون سے خوش نہیں ہوتا، یہ انجیل میں نہیں لکھا ہوا، یہ پرانے عہد نامے میں ہی لکھا ہوا ہے، جہاں پر ان جانوروں کی قربانیوں کا حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مطابق پولس رسول بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر عبرانیوں کے خط کا مصنف بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ پورا ہے نا، خصوصی طور پر جو قربانی کا تصور ہے، وہ سارا کا سارا مسیح کا عکس ہے. یعنی کہ مسیح کے آنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا ایک ذریعہ. ٹھیک ہے، ہم الٹا کہتے ہیں اس کو، کرسچن ہم کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ کفارے کا برہ ہے، یعنی کہ کفارے کا برہ جو ہے مسیح اسی کی طرح ہے. نہیں، مسیح کی طرح وہ کفارے کا برہ تھا ایک مثال کے طور پر. یعنی وہ مسیح کا عکس ہے، اور نہ صرف وہ برہ بلکہ وہ کاہن بھی مسیح کی عکس ہے، وہ پوری ہیکل مسیح کا عکس ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یسوع مسیح کو کاہن بھی کہا گیا ہے، اس کو برہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، اور اسے جو ہے وہ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے مطابق وہ جانوروں کی قربانیاں جو تھیں وہ عارضی تھیں. یعنی خدا نے کہا ضرور تھا بنی اسرائیل کو، تو اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاں آپ جو مرضی کرو تو قربانی کر لو. اس میں یہ تھا کہ آپ نے راستہ سے چلنا ہے، اور پھر اگر آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے یا پھر آپ کی جو مطلب خدا کی طرف نظر ہے، جیسے کوئی شخص ہے وہ جانوروں کا مطلب بزنس کرتا ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو خدا کے لیے تقدیس کرے،
اسی یا غریبوں میں بانٹے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. اور لیکن یہ سارا جو سسٹم تھا نا یہ عارضی تھا. مسیح کے آنے کے اوپر اور مسیح کی کفارہ بخش موت کے بعد یہ سارا کچھ مکمل ہو گیا. تو اس لیے اب ہم اس کو جانوروں کی قربانی سے ہٹا کر استعارے کے طور پر یا سیکریمنٹ کے طور پر مسیح کے خون اور بدن یعنی کہ روٹی اور میں یا شیرہ اور روٹی وہ ہم چرچ میں کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں سماج کے لیے یا دکھی انسانیت کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے, اس لیے ہم لوگ جانوروں کی قربانی. جی بہت شکریہ بھائی, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں صرف وہی قربانیاں نہیں, یہی قربانیاں نہیں ہوتی بیلوں اور بچڑوں کی, ہمیں انر جو ہماری باطنی قربانی ہے اس کو بھی مسیح کے لیے پیش کرنا ہے, جیسے کہ کہا گیا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. بہت خوبصورت پوائنٹ تھا بھائی. اور نیکسٹ میرا جو آپ سے کویشچن ہے, کیا مسیحی یہودیوں کی قربانیوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہاں, اب یہ پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سوال ہے. بالکل. ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہودی اس طرح سے رہتے نہیں ہیں, لیکن مغرب میں خاص طور پر یورپ میں یا امریکہ میں جہاں پر یہودیوں کی بہت زیادہ آبادی ہے تو وہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا ہم یہودیوں کی عید میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں, یا ان کی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں. اس میں جو بنیادی نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا نا, صرف یہودیوں کی قربانی کی بات نہیں ہے, جنرلی یعنی کہ تقریباً ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور موجود ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی ہے اور دین اسلام کے اندر بھی قربانی کا تصور موجود ہے اور دیگر مذاہب کے اندر بھی قربانی ہوتی ہے. کیا ہم ان قربانیوں میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو میرا نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو شراکت ہے نا اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. میرا خود کا جو آپ سمجھ لیں کہ موضوع ہے وہ ہے انٹر کلچرل تھیولوجی. انٹر کلچرل تھیولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہاں پر ہم اپنے عقائد کو کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں یا ان کو کس طرح سے ہم ان کی تشریح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان ممالک میں یا ان معاشروں میں جہاں ایک سے زیادہ مذہب پایا جاتا ہے, جو کہ دنیا میں کم و بیش زیادہ تر ملکوں میں ایسا ہی ہے, خاص طور پہ ایشیا میں تو ایسا ہی ہے, ملٹی فیتھ کلچر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مذہب, پھر اس مذاہب کے اندر ایک سے زیادہ فرقے موجود ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ فرض کریں کسی مذہب کی قربانی آ گئی, خاص جیسے یہودی قربانی آ گئی, تو یہودی جو کفارے کی قربانی ہے اسے ہم فسح کی عید کہتے ہیں, انگریزی میں اسے ہم کہتے ہیں پاس اوور, ٹھیک ہے. پاشکا ہیبرو میں یا سیڈر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ان کی عید ہوتی ہے, ٹھیک ہے. قربانی اس طرح سے وہ لوگ ابھی نہیں کرتے کیونکہ قربانی کے لیے ہیکل جو تھی وہ ضروری تھی کہ ہیکل میں جا کر اور جو لاوی ہے کاہن وہ قربانی کرے. تو اس طرح سے یہودی اب قربانی کرتے بھی نہیں ہیں. جو اسرائیل کے اندر بھی رہتے ہیں یہودی وہ بھی اس طرح سے قربانی کرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح سے کی جاتی. ہاں, اس کا انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ وہ عام جو اپنا کھانا ہوتا ہے جی یا عام جو اپنا وہ گوشت بناتے ہیں اس کی پھر وہ اسی طرح سے تقدیس کرتے ہیں یا اس کو اس طرح سے اس طور سے وہ کھاتے ہیں کہ ہم یہ فسح کی عید ہی کھا رہے ہیں. پھر اس طرح انہوں نے قربانی کو چینج نہیں کر دیا؟ ہاں چینج کر دیا, لیکن میں وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارا مسئلہ ہے کہ خون ضرور بہنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دوسرے مذاہب میں ان کو یہ پرابلم نہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ کفارے کو بالکل نہیں سمجھتے, یہ پھر ایک نقص ہے. ہم کفارے کو سمجھتے لیکن ہم پھر ساری چیزوں کو کفارے میں لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھلے جانور کی قربانی نہ بھی کریں لیکن وہ اس کو مناتے کیونکہ اس میں صرف قربانی نہیں ہے نا, اس میں پھر دعا ہے, اس میں شراکت ہے اور اس میں صدقہ زکوٰۃ اس چیز کی ذکر ہے. ایون یہ جو مسلمانوں کی ہوتی عید الاضحیٰ, اب بہت سارے ملک ایسے ہیں دنیا کے جیسے یورپ کے اندر جہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ جانور خود سے قربان کریں, لیکن وہ عید ضرور مناتے ہیں. یعنی صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ تو پڑھتے ہیں اور جو باقی رسومات ہوتی ہیں جس میں صدقہ زکوٰۃ بہت ضروری ہے وہ سب کرتے ہیں. تو وہ چیزیں ساری وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ضمن کے اندر ایسا موقع آ سکتا ہے کہ وہ آپ کو شراکت کے لیے بلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے جو وہ پکاتے ہیں وہ آپ کو پیش کریں, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پہ مسیحیت یا مسیحی لوگ جو ہیں اس پہ آزادی ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ منع کر دیں کہ یار ہم نہیں اس میں شریک ہو سکتے یا میں نہیں اس کو کھا سکتا, اور اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ شریک ہو جائیں, ٹھیک ہے. ہاں
آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے آپ کا فیتھ مکس ہو جائے. اور یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے, اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. یعنی آپ سلام کس طرح کرتے ہیں, آپ خدا کے لیے لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں, آپ اپنا پہناوا کیا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کلام مقدس میں ان ساری چیزوں کے اوپر بڑی آزادی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کسی اور ایپیسوڈ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اگر مسیحی سمجھتا ہے کہ میرا ایمان یا میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور مذہب کی عید میں شامل ہوں یا قربانی میں شامل ہوں یا دسترخوان میں شامل ہوں, تو بہتر یہ ہے کہ وہ پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ منع کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر نہیں سمجھتا غلط اس کو, تو اس میں شامل ہو جائے خوشی کے ساتھ. ہاں, لیکن شامل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ یہودی ہو جائیں, پھر آپ ان کی ہیکل میں بھی چلے جائیں, یا آپ ان کے ساتھ مل کر دعا بھی کرنا شروع کر دیں. اور آپ ایسا کرنے سے پھر لوگوں کو یہ جو دیکھ رہا ہے نا, وہ دیکھ ہی نہ پائے کہ یہ اس میں کرسچن کون سا ہے, یہودی کون سا. انٹر کلچرل تھیولوجی کا اصول ہی یہی ہے کہ آپ اپنے کلچر کے ساتھ بالکل مکس ہو سکتے ہیں تب تک جب تک آپ کا فیتھ بالکل کلیئر ہے, بالکل آپ کے لیے بھی اور سامنے والے کے لیے بھی. جہاں یہ مکس ہو رہا ہے وہاں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو کلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے, یہودیوں کے ساتھ بھی اور غیر یہودی دیگر ادیان کے ساتھ بھی, کہ آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, گل مل سکتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو آپ کھا پی بھی سکتے ہیں. ہاں, ایسا کچھ نہ کریں جس سے آپ کا فیتھ مکس ہو جائے اور آپ کی مسیحی شناخت ختم ہو جائے. بہت خوبصورت تھا یہ پوائنٹ, مجھے آپ کا بہت اچھا لگا کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے ہمارا فیتھ ان میں جو ہے وہ مل جائے اور شریک ہو جائے, مطلب ہمارا فیتھ چینج لگے. ہاں, ان کے جیسے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بڑی ہی انفارمیٹیو گفتگو اور بڑی ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے. تو وقت کو غنیمت جان کر ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے اگر اس سارے ایپیسوڈ کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع پر یا ٹاپک پر بات کی جائے, تو وہ ہمیں آپ نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.